اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی مرد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ نہیں کہ آپ اس کے پیچھے بھاگیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ خود کو تھوڑا پیچھے کر لیں، تو شاید یہ بات عجیب لگے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب آپ مسلسل میسج کرتی ہیں، فوراً جواب دیتی ہیں اور ہر وقت اس کی توجہ چاہتی ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کی موجودگی معمول بن جاتی ہے۔ انسان فطری طور پر اسی چیز کی قدر کرتا ہے جو ہمیشہ آسانی سے دستیاب نہ ہو۔ جب آپ اپنی توجہ خود پر مرکوز کرتی ہیں تو سامنے والے کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ آپ کی کمی بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو ایسے تعلقات اور نفسیات پر مبنی راز جاننا پسند ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی اہم ویڈیو مس نہ ہو۔ جب آپ اپنی توانائی واپس لیتی ہیں تو آپ صرف فاصلے نہیں بناتی بلکہ ایک آئینہ دکھاتی ہیں۔ یہ آئینہ اس کی نیت، اس کی سنجیدگی اور اس کے جذبات کی حقیقت سامنے لے آتا ہے۔ اگر وہ صرف آپ کی توجہ کا عادی تھا تو وہ خاموش ہو جائے گا، لیکن اگر وہ واقعی آپ کی قدر کرتا ہے تو وہ رابطہ کرے گا، بات کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ جاننے کی خواہش رکھے گا کہ آپ کیوں بدلی ہیں۔ یہی لمحہ اصل سچ دکھاتا ہے کہ وہ آپ کو چاہتا ہے یا صرف آپ کی موجودگی کو۔ مسئلہ اکثر یہ نہیں ہوتا کہ عورت میں قدر نہیں ہوتی، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قدر دکھانے کی بجائے ثابت کرنے لگتی ہے۔ جب آپ ہر وقت اپنی محبت، توجہ اور وقت پیش کرتی رہتی ہیں تو سامنے والا کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تعلق ہمیشہ توازن مانگتا ہے۔ اگر ایک ہی شخص مسلسل دے رہا ہو تو دوسرا لینے کا عادی ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ رکتی ہیں وہ پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ اب اسے بھی قدم بڑھانا ہوگا۔ خاموشی ایک کمزوری نہیں بلکہ ایک پیغام ہوتی ہے۔ جب آپ ہر بات پر رد عمل دینا چھوڑ دیتی ہیں، ہر میسج کا فوراً جواب نہیں دیتی اور اپنی زندگی میں مصروف رہتی ہیں، تو آپ کا رویہ خود بخود بتاتا ہے کہ آپ کی دنیا صرف اسی شخص کے گرد نہیں گھومتی۔ یہی خود مختاری کشش پیدا کرتی ہے۔ لوگ اس شخص کی طرف کھنچتے ہیں جو خود میں مکمل ہو، نہ کہ اس کی طرف جو ہر وقت توجہ مانگ رہی ہو۔ اکثر خواتین سوچتی ہیں کہ اگر وہ پیچھے ہٹ گئیں تو شاید وہ مرد انہیں بھول جائے گا، مگر حقیقت میں جو شخص واقعی آپ میں دلچسپی رکھتا ہے وہ فاصلے سے دور نہیں جاتا بلکہ قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ فاصلہ صرف اس شخص کو دور کرتا ہے جو پہلے ہی سنجیدہ نہ ہو۔ اس لیے خاموشی ایک امتحان بھی ہے اور ایک فلٹر بھی۔ یہ آپ کا وقت ضائع کرنے والوں کو الگ کر دیتی ہے اور سنجیدہ لوگوں کو نمایاں کر دیتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ خود کو پیچھے کرنا ڈرامہ کرنا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کر نظر انداز کریں یا کھیل کھیلیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ترجیح دیں، اپنی نیند، اپنے خواب، اپنے کام، اپنی خوشی۔ جب یہ سب آپ کے لیے اہم ہو جاتے ہیں تو آپ کا رویہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ آپ کم دستیاب نہیں بلکہ زیادہ متوازن ہو جاتی ہیں، اور یہی توازن آپ کو پرکشش بناتا ہے۔ تعلقات میں اصل طاقت اس کے پاس ہوتی ہے جو خود کو کھونے سے نہیں ڈرتا۔ جب آپ اندر سے مطمئن ہوتی ہیں تو آپ کسی کے رویے سے ٹوٹتی نہیں بلکہ صرف مشاہدہ کرتی ہیں۔ آپ دیکھتی ہیں کہ وہ کوشش کرتا ہے یا نہیں، احترام دیتا ہے یا نہیں، آپ کے وقت کی قدر کرتا ہے یا نہیں۔ اور جب آپ یہ سب خاموشی سے دیکھتی ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ جذباتی دباؤ میں نہیں ہوتی۔ حدود قائم کرنا بھی اسی عمل کا حصہ ہے۔ حدود کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ لفظوں میں کہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں۔ اصل حدود
وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے عمل سے دکھاتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر وہ دیر سے جواب دیتا ہے اور آپ ہمیشہ فوراً جواب دیتی ہیں تو آپ خود اسے سکھا رہی ہیں کہ آپ ہمیشہ دستیاب ہیں۔ لیکن اگر آپ بھی اپنی مصروفیت کو اہمیت دیتی ہیں تو وہ سیکھتا ہے کہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے۔ جب آپ اپنی قدر پہچان لیتی ہیں تو آپ کی گفتگو، آپ کی باڈی لینگویج، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی بھی بدل جاتی ہے۔ آپ کم بول کر زیادہ کہنے لگتی ہیں، آپ وضاحتیں کم دیتی ہیں اور مشاہدہ زیادہ کرتی ہیں۔ اس مرحلے پر اگر وہ مرد واقعی آپ کو چاہتا ہے تو وہ خود راستہ ڈھونڈتا ہے، وہ پوچھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں جگہ بنانے کی محنت کرتا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہی خاموشی آپ کو ایک بڑی حقیقت سے بچا لیتی ہے۔ یاد رکھیں، مقصد کسی کو مجبور کرنا نہیں بلکہ خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ محبت کبھی مانگی نہیں جاتی، وہ دی جاتی ہے۔ احترام کبھی سمجھایا نہیں جاتا، وہ دکھایا جاتا ہے۔ اور کوشش کبھی زبردستی نہیں کروائی جاتی، وہ خود سامنے آتی ہے۔ جب آپ یہ اصول سمجھ لیتی ہیں تو آپ تعلقات میں بھاگتی نہیں بلکہ ٹھہر کر دیکھتی ہیں کہ کون آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ زندگی میں سب سے خوبصورت تبدیلی وہ ہوتی ہے جب آپ کسی کو کھونے کے خوف سے نکل کر خود کو پانے کے سفر پر آتی ہیں۔ اس لمحے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی خوشی کسی ایک شخص کی توجہ پر منحصر نہیں، آپ کی روشنی آپ کے اندر ہے۔ جب آپ خود سے جڑتی ہیں تو لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ اعتماد اور سکون سب سے بڑی کشش ہوتی ہے۔ آخر میں یاد رکھیں، خاموشی سزا نہیں ہوتی، وضاحت کرنا نہیں ہوتی، بلکہ خود سے وفاداری ہے۔ جب آپ خود کو چنتی ہیں تو دنیا بھی آپ کو مختلف نظر سے دیکھنے لگتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جو واپس آئے اسے جگہ دینی ہے یا نہیں، اور جو نہ آئے اسے جانے دینا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ اپنی قدر پر سمجھوتا نہ کریں۔ اختتام سے پہلے ایک سوال ہے آپ کے لیے۔ آپ کے خیال میں کسی مضبوط رشتے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ محبت، احترام یا مستقل کوشش؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔